السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی ایپیسوڈ کے اندر ہم نے ایپیسوڈ نمبر 29 میں اہل سنت کی کتب میں جو کہ اشارہ خلافت ہے رسول اللہ ہے کہ وسیع رسول جو کہ صریح الفاظوں کے ساتھ کوئی نہیں ہے، لیکن مراکب میں اشارتاً علی کے متعلق بھی اشارے ہیں اور ابو بکر صدیق کے متعلق بھی اشارے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کرم اللہ وجہ الکریم، ان کے متعلق اشارات موجود ہیں۔ ہم نے اہل سنت کی کتب پیش کر دی اور کچھ شیعہ کتب میں نے ایپیسوڈ نمبر 29 کے اندر پیش کر دیں۔ آج ایپیسوڈ نمبر 30 کو ہم شروع کر کے انشاءاللہ اور ایپیسوڈ نمبر 31 میں ہم شیعہ کتب کو آغاز کریں گے، جس میں فضائل ابو بکر اور عمر موجود ہیں شیعہ کتب کے اندر، اور شیعہ کتب کا نظریہ کیا ہے پہلوں کا، آج کے شیعہ نہیں۔ آج کے یہ شیعہ، آج کے یہ سنی دیوبندی بریلوی وہابی، ان کی معاملات سے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ جو پرانے علماء اہل سنت ہیں اور پرانے علماء شیعہ ہیں ان کو پڑھیں، آپ کو بہت سارے جو تفرقات آج نظر آتے ہیں وہ آپ کو نظر ہی نہیں آئیں گے، کیونکہ ان کی کتابوں میں تضاد نہیں ہے، ان کے عقائد میں تعارض نہیں ہے۔ تو شیعہ سے گزارش ہے کہ شیعہ اپنے پرانے علماء کو ہی سٹڈی ضرور کریں۔ آج ایپیسوڈ نمبر 30 میں ہم عمر فاروق کے متعلق چند ایک روایات پیش کریں گے سنتی کتب سے، جس سے یہ ظاہر ہو جائے گا کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا مقام کیا ہے، اور جو ہم اپنے نظریات کو لیے پھرتے ہیں ان میں اہل سنت کے ہاں جو روایات موجود ہیں عمر فاروق کی۔ اب ایک شخص اہل سنت جس نے کتابیں اپنی پڑھی اور اس میں فضائل عمر موجود ہیں، تو وہ کیسے انکار کر سکتا ہے؟ اور ایک شخص شیعہ اس نے اپنی کتابیں پڑھی پرانوں کی، اس میں فضائل یا جو ہے وصیت علی موجود ہے، تو وہ کیسے اسے انکار کرے گا؟ یہ تو المیہ ہے ہمارا، لیکن اس کے اصول میں نے پہلے بیان کر دیے کہ آپ کیسے ان معاملات کو جانچیں گے۔ اب آپ دیکھیے کہ کوئی کہے کہ اگر جو ہے مولا علی کو کہا گیا من کنت مولا ہو والی مولا، اس سے مراد خلافت علی ثابت ہو گئی۔ ہماری جو ایپیسوڈ نمبر 28 گزری ہے اسی موضوع پہ 27 اور 28 میں ہم نے یہی بیان کیا، من کنت مولا پہ اور ہارون اور موسیٰ والی تشبیہ کے اوپر ہم نے کلام کیا کہ علی کو وہی نسبت ہے رسول اللہ سے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، تو علی جو ہے خلیفہ ہو گئے بلا فصل۔ اگر ایسی روایات سے ہی اخذ کرنا ہو تو ایسی روایات تو ابو بکر صدیق کے متعلق ہم نے پچھلی ایپیسوڈ نمبر 29 سے پیش کر دی، اب 30 کے اندر ہم عمر فاروق کے متعلق پیش کرتے ہیں۔ اگر اس سے کوئی اخذ کرنا چاہے تو اس روایت سے اخذ کر لے کہ عمر فاروق خلیفہ بلا فصل ہے۔ بھائی حضور نے کسی کا نام لے کے خلیفہ منتخب نہیں کیا کسی کو، اب کوئی ایسے ہی نام سے اور مناقب دیکھ کر کے وہ کوئی بناتا پھرے تو وہ بناتا پھرے۔ خلافت شوروی عمل تھا، اور شورا نے جس کو چاہا منتخب کرنا تھا، اللہ کا جو منشا تھا وہ کر لیا گیا۔ عمر فاروق کے متعلق پہلی روایت میں جامع ترمذی پیش کروں گا ابواب مناقب میں، اور جو ہے مناقب عمر کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ حضور نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اب مجھے آپ بتائیں، حضور نے فرمایا، وہ پہلی روایت میں نے پچھلی ایپیسوڈ میں پیش کر دی، میں اپنا کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا۔ اب آپ مجھے بتائیں آپ کیا کریں گے؟ اچھا، وہ جس میں ایک روایت ہے کہ میں عائشہ ایک کاغذ اور قلم لے آؤ اور اپنے باپ کو اور اپنے بھائی کو بلاؤ، میں ان کے نام وصیت کر دوں۔ صحیح بخاری کی کتاب الفضائل میں ہے اور مسلم فضائل صحابہ کے اندر موجود ہے، کہ بخاری کے اندر بھی ہے کہ عائشہ کو کہا گیا کہ لاؤ، اور پھر حضور نے فرمایا نہیں میں ارادہ ترک کر دیا، کسی کو نہ بلاؤ، کاغذ قلم واپس لے جاؤ۔ تو ایسی روایات ہر کسی کے متعلق موجود ہے، اب کس کس کے متعلق آپ کہیں گے؟ عمر فاروق کے متعلق اگلی بات ہے، حضور نے فرمایا میری امت کا کوئی محدث ہوتا اگر ہو اور کوئی مکلم ہو جسے خدا کلام کرے تو وہ ایک ہی ہوگا، وہ عمر ہوگا۔ یہ بخاری کے اندر بھی ہے، فضائل صحابہ میں، اور مسلم کے اندر بھی ہے۔ اور شیطان عمر کے ذل یعنی سائے سے بھی ڈرتا ہے۔ امدت القاری کے اندر علامہ عینی نے کہ شیطان عمر کے سائے سے بھی ڈرتا ہے، اس پہ کافی تفصیلی بحث کی ہے اور اس پہ کافی کلام کیا ہے۔ ایک کوئی 1.5 امدت القاری کے اندر تقریباً 1.5 صفحات کا 1.5 سے بھی زیادہ صفحہ ایک باب قائم کیا اور پورا اس کے اوپر لکھتے گئے
اور پھر شیطان، اور اسی طرح کی ایک روایت جامع ترمذی کے اندر بھی ہے کہ شیطان سائے سے ڈرتا ہے. کہا کہ شیاطین اور جنات کے جتنے بھی شیطان ہیں، ان کے جتنے سردار ہیں، وہ بھی عمر سے ڈرتے ہیں، عمر کا نام سن کے بھاگ جاتے ہیں. جامع ترمذی باب المناقب کے اندر 3690 نمبر روایت ہے جامع ترمذی کے اندر کہ عمر کے نام سن کر جنوں اور شیطانوں کے جتنے بھی طبقات، شریر طبقات ہیں، وہ رستہ چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. اور جس دن سے عمر نے اسلام قبول کیا، شیطان سر جھکا کے گزرتا ہے گلی گلی سے. ٹھیک ہے جی. یہ طبرانی نے المعجم الکبیر کے اندر 7744 نمبر میں لایا اس کو. یعنی میں اس کو اوپر تفصیلی بحث کر سکتا ہوں کیونکہ میں مخاطب شیعہ سے ہوں، تو شیعہ حضرات ان روایات کو شاید نہ مانے، اس لیے میں صرف یہاں پر ضمناً عرض کر رہا ہوں. آگے شیعہ کتب آ رہی ہیں، سب کے سب سامنے آ جائے گا انشاءاللہ. تو پھر ان علی، حضرت علی سے روایت ہے، قال، حضرت علی نے کہا اے عمر آپ پر سلام ہو. اے علی کہتے ہیں کہ اے عمر آپ پر سلام ہو، کہ میری یہ خواہش ہے کہ میں دنیا میں میری علی کو کوئی ایک چیز بھی نہیں محبوب اس سے زیادہ کہ علی اس دنیا سے جائے اور بروز قیامت جب وہ علی اللہ کی برگاہ میں پیش ہو تو علی کے ہاتھ میں عمر کا نام اعمال ہو. ٹھیک ہے. میری علی کہتے ہیں کہ میری ایک ہی خواہش ہے کہ قیامت کے دن جب میں اللہ کی برگاہ میں حاضر ہوں تو میرے پاس عمر کا نام اعمال ہو. اب جس عمر نے غصب کیے ہوں، علی کہیں گے کہ وہ ان کا نام اعمال میرے پاس ہو. جن کے نام اعمال میں برائیاں ہوں تو علی اس نام اعمال کا طلب کریں گے. یہ ہے جناب حاکم المستدرک صحیحین کے اندر روایت موجود ہے. امام حاکم نیشاپوری نے اس کو 405 جس وفات ہے انہوں نے روایت کیا بشرط شیخین. اور پھر اگلی روایت ہے وہ بھی حضرت علی سے ہے. قال ان علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک چادر تھی مولا علی کے پاس، کبھی وہ جب میں دیکھتا تو وہی اوڑے رکھتے، حالانکہ مولا علی کے پاس اور نئی چادریں موجود تھیں، مگر جب میں دیکھتا تو یہی چادر وہ اوڑے ہوئے ہوتے. تو میں نے پوچھا کہ اے علی، حضرت عباس پہ کہتے ہیں، میں نے پوچھا اے علی یہ کیا ہے کہ ہر وقت جب دیکھتے ہیں آپ یہی چادر آپ اوڑے ہوتے ہیں، ہر وقت یہ چادر کیوں اوڑے رکھتے ہیں؟ اس چادر سے آپ کو بہت لگاؤ ہے، کیا وجہ ہے؟ تو کہتے ہیں قال انہ کسانیہ خلیلی و صفیہی و صدیقی و خاصل عمر. کہا کہ یہ جو چادر ہے نا، یہ میرے سب سے پیارے جگری دوست، میرے خلیل اور میرے صفی اور میرے دوست اور میرے صدیق اور میرے خاص، میرے قریبی وہ ساتھی جو سب سے خاص و خاص ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے مجھے تحفہ دی تھی. مجھے اس چادر سے اس لیے پیار ہے. اس کو روایت کیا امام ابن ابی شیبہ نے مسند ابن ابی شیبہ میں بسند صحیح 31990 نمبر پر. اب آپ مجھے بتائیں. اس کے بعد ابن ملائکہ روایت کرتے ہیں، یہ روایت بھی سننے والی ہے. صحیح بخاری کتاب الفضائل صحابہ، صحیح مسلم کے اندر فضائل مناقب کے اندر موجود ہے. حضرت علی روایت علی سے ہے کہ ابن ملائکہ روایت کرتے ہیں کہ جب وصال عمر فاروق ہو گیا، عمر فاروق کا وصال ہو گیا، تو حالت وصال جب ہو گیا تو ابن عباس کہتے ہیں کہ اچانک ایک شخص میرے پیچھے سے آ کے میرے کاندھے پہ یا اپنی کونی رکھ لی. ابن عباس کہتے ہیں، ابن ملائکہ نے روایت کیا ابن عباس سے، اور ابن عباس کہتے ہیں ایک شخص نے آ کے میرے کونی رکھ لی میرے کاندھے پہ، اور وہ کہنے لگا اور کہ اے عمر السلام علیکہ یا عمر، اے عمر آپ پر سلام ہو، آپ پہ صلاۃ و درود ہوں، امید ہے کہ اللہ تجھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ملا دے گا، جو اشر نشر بھی ان کے ساتھ کرے گا، اور دنیا میں بھی تم ان کے ساتھ رہے تو قیامت کے بھی ساتھ ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اے عمر تو اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق جو تمہارے دو ساتھی ہیں ان سے اللہ تمہیں ملائے گا اور اٹھائے گا بھی انہی کے ساتھ انشاءاللہ. اور کہا کہ کیونکہ حضور جب بھی کلام کرتے تھے، اے عمر حضور جب بھی کلام کرتے تو تمہیں اپنے آپ سے جدا نہ کرتے. حضور یوں فرماتے کہ میں تھا اور ابوبکر تھا اور عمر تھا، ہاں میں نکلا اور ابوبکر صدیق نکلے اور عمر نکلے. یعنی حضور جب بھی اپنا بیان کرتے کہ میں نے کھایا، یعنی میں نے یہ کیا اور عمر نے کیا اور ابوبکر صدیق نے کیا، یعنی حضور جب بھی کلام کرتے تو اپنے ساتھ
ابو بکر عمر صدیق کو ملا کے کلام کرتے کہ میں فلاں جگہ گیا تو ابو بکر گئے اور عمر میرے ساتھ تھے. یعنی حضور جب بھی کلام کرتے تھے یوں کہتے کہ میں تھا، ابو بکر صدیق تھے اور عمر تھے. تو جب بھی کلام کرتے تو اپنے ساتھ، کبھی بھی اپنے سے جدا نہ کیا ان دونوں کو حضور نے. تو مجھے امید ہے کہ اللہ تمہیں انہی کے ساتھ رکھے گا. تو ابن عباس کہتے ہیں جب میں نے مڑ کے دیکھا کہ یہ شخص کون ہے جو مناقب عمر بیان کر رہا ہے، میں نے مڑ کے دیکھا ہوا علی، وہ علی کرم اللہ وجہ الکریم تھے، جو یہ کہہ رہے تھے کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تم سب ایک ساتھ اٹھو گے. کیونکہ حضور جب بھی کلام کرتے تھے یوں ہی کہتے کہ میں تھا اور ابو بکر تھے اور عمر تھے. حضور اپنے ساتھ ملا کے کلام کرتے. اس کو صحیح مسلم کے اندر بھی اور بخاری میں کتاب فضائل صحابہ کے اندر بھی بیان کیا. اب یہ ہے مناقب عمر، اور اس طرح کی کئی روایات شیعہ سنی میں آلریڈی نیر البلاغہ کے خطبے پیش کر چکا ہوں، لیکن میں نے مختصراً سنی کتب کو ٹچ کیا یہاں پر کہ آپ دیکھ لیں کہ ان مناقب سے تو یہ لگتا ہے کہ عمر فاروق جو ہے وہ خلیفہ بلا فصل ہونے چاہیے تھے. ہاں جی، خلافت تو پہلا حق خلافت کو تو عمر کو تھا کہ میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتے. ٹھیک ہے، اب وہ خلیلی والی روایت دیکھو تو میرے بعد اگر میں کوئی وزیر بناتا، خلیل بناتا تو ابو بکر صدیق کو بناتا. تو وہ روایت دیکھو تو معلوم ہوتا ہے کہ حضور کے بعد ابو بکر صدیق خلیفہ ہیں. اور من کن تو مولا والی دیکھو تو آپ کہو گے کہ یار اس سے علی مراد ہے. تو یہ سارے اشارے ہیں، سب کے مناقب میں ہیں، ان سے کسی کی نص ثابت نہیں. حضور نے کسی کے متعلق نہیں کہا کہ تم میرے خلیفہ ہوگے، یہ صراحتاً کسی کو نہیں کہا. یہ مناقب تھے اور شورا کے اوپر چھوڑ دیا. شورا نے اپنے اپنے وقت کے ساتھ سب کے مناقب دیکھ کر اپنے اپنے وقت کے ساتھ سب کو خلیفہ منعقد کیا. اور خلیفہ منعقد کرنے والے ایک ہی شورا کی ٹیم تھی، اور وہ شوروی لوگ جو شورا کے اندر شامل تھے وہ مولا علی کے ساتھ جنگ صفین اور جمل کے اندر شہید ہوئے ہیں. وہ بدری صحابی مولا علی کے لشکر میں تھے امیر معاویہ کے خلاف. وہ آگے چل کے ہماری گفتگو مزید آگے جب ہم ابھی تو ہم خلافت بحث کر رہے ہیں نا، جب امیر معاویہ کے متعلق ہم گفتگو کریں گے آگے ایپیسوڈ نمبر 40 کے آس پاس، تو انشاءاللہ اس میں ہماری گفتگو وہ آئے گی، ہم اس پہ بحث کریں گے پھر انشاءاللہ. تو یہ آپ نے دیکھ لیا کہ یہ شان ہے جناب ابو بکر و عمر کی جو کتابوں میں موجود ہے. ان کو دیکھ کر کے اب کوئی اندازہ لگاتا پھرے. اب کوئی سنی آج کھڑا ہو کر کہے کہ جی میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، حضور نے فرمایا، تو اس سے مراد یہی ہے کہ حضور کے بعد سب سے بڑا مقام عمر کا ہے. کوئی کہے جی وہ کوئی اپنا فرقہ لانچ کرے کہ نہیں میں ابو بکر صدیق کو خلیفہ نہیں مانتا، میں علی کو نہیں مانتا، میں خلیفہ مانتا ہوں عمر کو. پہلا خلیفہ تو عمر ہونے چاہیے تھے. میرے پاس دلائل موجود ہیں اور وہ دلیل پیش کرے یہ والی روایتیں. تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ اس کو فرقہ بنانے سے روک سکتے ہیں؟ آپ اس کے منہج کو، اس کے استدلال کو، استنباط کو روک سکتے ہیں؟ آپ نہیں روک سکتے، کیونکہ اس کے پاس دلیل تو موجود ہے. کیونکہ استدلال کیا اس نے استدلال کیا، اس نے مسئلے کو اخذ کیا. شیعہ نے بھی کر لیا روایات سے، سنیوں نے بھی کر لیا، آج کے سنیوں نے بھی خلیفہ جو ہے منصوص خلیفہ مان لیا ابو بکر صدیق کو. وہ شیعہ تو پہلے علی کو مانتے ہیں اور آج کوئی عمر کو ماننے لگ جائے تو جناب یہ تو کوئی ایسے ہی ہے نہیں. اور پھر ابو ذر غفاری کے متعلق، حضرت سلمان فارسی کے متعلق، ابو ہریرہ کے متعلق، عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس کے متعلق، اور ایک فرقہ بنا جنہوں نے یہ کہا کہ خلافت حضرت عباس کو ملنی چاہیے، حضور کے بعد پہلے خلیفہ حضرت عباس ہونے چاہیے. یہ روایات میرے پاس پڑھی ہیں، انشاءاللہ وقت کے ساتھ میں پیش کروں گا، ایک ایپیسوڈ لاؤں گا کہ جب خلافت کا اختلاف ہوا تو صرف علی کے ساتھ اختلاف نہیں ہوا. ایک وہ گروہ تھا جو کہتا تھا کہ حضرت عباس کو خلیفہ ہونا چاہیے، جو چچا ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو بھائی ہر کسی کے مناقب موجود ہیں. مفسر قرآن اور حبر الامہ ہے تو ان کو جو ہے ہونا چاہیے تھا، ابن مسعود کو ہونا چاہیے تھا. تو سب کے مناقب موجود ہیں، مگر خلیفہ شوروی عمل تھا، اپنے اپنے وقت کے ساتھ سب کے مناقب تھے، سب کے فضائل موجود تھے، سب بڑے افضل تھے. ہر کسی کو ان کے وقت کے ساتھ ان کو خلافت دی گئی، منتخب کیا گیا ان کو خلیفہ، دین کا کام ان سے لیا گیا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا